اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج جو واقعہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس قسم کے واقعات سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، انصار کو بڑی شدت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا۔ وہ روز صبح گھروں سے نکلتے اور شہر سے باہر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگتے۔ سورج ڈوبتا تو ساتھ ہی اس کی آس بھی ڈوب جاتی، لیکن صبح سورج کے ساتھ شوق دید پھر آنکھ کھول لیتا۔ اس دن بے انتہا گرمی تھی، لوگ شام سے پہلے مایوس ہو گئے، لیکن جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے قباء میں قدم رکھا، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اے لوگو، تمہارا نجات دہندہ آ گیا کا نعرہ لگا کر گلیوں میں دوڑنے لگا۔ امیدیں ایک بار پھر طلوع ہو گئی۔ 14 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو سینکڑوں جانصار دائیں بائیں چل رہے تھے۔ یہ انصار تھے، وہ انصار جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آنکھیں بچھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اپنے ہمراہ گھروں میں، کھیتوں، باغوں اور دکانوں میں حصہ دیا اور بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ تاریخ کو حنین کی وہ شام کبھی نہیں بھولتی جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مسلم مکینوں کو مال غنیمت سے زیادہ حصہ دیا۔ چند انصار نے یہ تقسیم ناپسند فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم کو یہ پسند نہیں لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے جاؤ؟ انصار بے اختیار ہو کر چیخ پڑے، ہمیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہیں۔ اور پھر وہاں اگر سیلاب آ گیا، داڑھیوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ قریش اونٹ اور بکریاں لے گئے اور انصار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ یہ اعزاز اب دنیا کی کوئی طاقت اہل مدینہ سے نہیں چھین سکتی۔ انصار مہمان نواز تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آج بھی مدینہ کے شہر میں کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں تو اسے محمد کہہ کر پکارتے ہیں اور ساتھی کو یا صدیق۔ لہذا یہ دنیا کا واحد شہر ہے جس میں ہر مہمان، ہر اجنبی کا نام محمد اور ہر ساتھی صدیق ہے۔ انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی اور ان کی نسلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت کر کے آج بھی کرتی رہی ہیں۔ رمضان میں پورا مدینہ اشیاء خود نوش لے کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو جاتا ہے۔ دسترخوان بچھا دی جاتے ہیں، میزبانوں کے بچے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلانوں، ستونوں اور دروازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی مہمان نظر آتا ہے وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر افطار کی دعوت دیتے ہیں۔ مہمان دعوت قبول کر لے تو میزبان کے چہرے پر روشنی پھیل جاتی ہے، نام منظور کر دے تو میزبان کی پلکیں گیلی ہو جاتی ہیں۔ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا تو ایک 7-8 برس کا بچہ میری ٹانگ سے لپٹ گیا اور بڑی محبت سے کہنے لگا، چاچا چاچا آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے؟ میرے منجمد وجود میں ایک نیلگو شعلہ لرز اٹھا۔ میں نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سوچا یہ لوگ واقعی مستحق تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے گھر سے اٹھ کر ان کے گھر آ ٹھہرتے اور پھر واپس نہ جاتے۔ وہاں روضہ اطہر کے قریب ایک دروازہ ہے، باب جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ کے حجرہ مبارک میں قیام فرماتے تھے۔ افطار کا وقت ہوتا، دسترخوان بچھتا، گھر میں موجود چند کھجوریں اور دودھ کا ایک آدھ پیالہ اس دسترخوان پر چن دیا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عائشہ باہر دیکھو، باب جبرائیل کے پاس کوئی مسافر تو نہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ اٹھ کر دیکھتی، واپس آ کر عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک مسافر بیٹھا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں اور دودھ کا وہ پیالہ باہر بھجوا دیتے۔ میں جو ہی باب جبرائیل کے قریب پہنچا، میرے پیروں کے ناخن سے رانوں کی ہڈیوں تک ہر چیز پتھر ہو گئی۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ باب جبرائیل کے اندر ذرا سا ہٹ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا، آج بھی رمضان ہے، ابھی چند لمحوں بعد اذان ہوگی، ہو سکتا ہے آج بھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھیں، ذرا دیکھیے باہر کوئی مسافر تو نہیں، اور ام المومنین حضرت عائشہ عرض کریں گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ایک مسافر بیٹھا ہے، شکل سے مسکین نظر آتا ہے، نادام ہے، شرمسار ہے، تھکا ہارا ہے، سوال کرنے کا حوصلہ نہیں، بھکاری ہے لیکن مانگنے کی جرت نہیں۔ لوگ جہاں کشکول لے کر آتے ہیں، یہ خود کشکول بن کر آ گیا، اس پر رحم فرمائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیچارہ سوالی ہے، بیچارہ بھکاری ہے۔ اور پھر میرا پورا وجود آنکھیں بن گیا اور سارے اعضاء آنسو۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اچھے سے ٹاپک اور ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔